بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک صورت ایسی اتاری ہے جس میں قرآن اور علم کو سیکھنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے، اس کی توضیح فرمائی ہے، اس کی ترغیب دی ہے، اور فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، اس کی صورت ہی اللہ نے شروع کی ہے رحمان سے۔ حالانکہ اللہ کی بہت سی صفات تھی، 99 صفات کے اندر کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت والی صفت، رحمان کا جو صیغہ ہے مبالغے والا، اس کے اندر بڑی شدت پائی جاتی ہے اور جس کے اندر بہت زیادہ بلوغیت پائی جاتی ہے، یعنی بلاغت پائی جاتی ہے، ایسے بلاغت والا لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا، الرحمن، رحمان سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا۔ اس نے کیا کیا؟ علم القرآن، اس نے قرآن کو سکھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو علم ہم کو دیا ہے اور جس علم کو ہم جانتے ہیں، علم کے مطلب ہی جاننے کا ہے، کوئی بھی چیز ہو جس کو ہم جانتے ہیں، وہ علم یا اس کو جاننا کہاں سے ہم کو نصیب ہوا؟ یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک دین ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اپنے فضل سے یہ سب چیز سکھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے صیغے کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر علم کے سیکھنے کے بارے میں، علم کو عام کرنے کے بارے میں، علم کو پھیلانے کے بارے میں بہت سی حدیثیں، بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تھی، اس وقت مکہ مکرمہ کا کیا حال تھا، اس وقت دنیا کا کیا حال تھا؟ دنیا جہالت میں تھی، ظلمت میں تھی، تاریکی میں تھی، بدعات اور خرافات میں تھی۔ ایسے عالم میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور تشریف اس انداز سے لائے کہ جب اللہ رب العزت نے ان پر سب سے پہلی وحی اتاری، وہ بھی اقرا سے اتاری۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ایک ایسے انسان سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی مدارس کا نظام نہیں تھا، اس وقت کوئی اسکولوں کا، کالجز کا اور کلاسز کا ایسا کوئی نظام نہیں تھا، لوگ پڑھنے کے لیے کہیں پر جاتے بھی نہیں تھے، اکثر لوگ ان پڑھ تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی امی کہا گیا۔ امی کا مطلب یہ ہے کہیں پر سیکھنے کے لیے نہیں گیا ہو، کہیں مدرسے میں، کسی استاد کے پاس، کسی مولوی کے پاس یا کسی اسکول میں سیکھنے کے لیے نہ گیا ہو، ایسے شخص کو امی کہا گیا۔ قرآن نے خود کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اس نے امیین کے اندر رسول کو پیدا کیا، یعنی جو پڑھے لکھے نہیں تھے ان کے اندر بھی رسولوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں تشریف لائے تھے، وہ ماحول بڑا ظلمت والا تھا، تاریکی والا تھا، لیکن سب سے پہلے جو بات اتاری گئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی اتاری گئی۔ سوچنے کی بات ہے، کیا قرآن پاک کی آیتیں اتر سکتی تھی کہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرے کے اندر اصلاح کرو، معاشرے کے اندر خرافات پھیلی ہوئی ہیں، ان خرافات کا خاتمہ کرو؟ ایسی کوئی بھی آیتیں اتر سکتی تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے علم کی آیت کو اتارا، اللہ رب العزت نے پڑھنے کی آیت کو اتارا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا ظلمت کو چھانٹنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، بدعات کو اور خرافات کو ختم کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، محبت کو بڑھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی قدر کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اگر وہ جانتا نہیں ہے کہ ماں باپ کون ہیں تو پھر وہ کیسے اس کی عزت کرے گا؟ انسان کا احترام وہ کیسے کرے گا جب انسان کو ہی نہیں جانے؟ اس وقت بھی جب مکہ مکرمہ کو زمانہ تھا جہالت کا، وہ ایسا ہی زمانہ تھا
کہ یہ انسان دوسرے انسان کا دشمن تھا، حسد کیا کرتا تھا، بغض کیا کرتا تھا، یہ تو بالکل چھوٹی چیزیں تھیں. ایک دم بڑی چیز جو ہوتی تھی انسان کا قتل تھا، یہ بھی ان کے نزدیک بہت ہی معمولی چیز سمجھی جاتی تھی. مرنا اور مارنا کوئی ان کے آیا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ جہالت کا تھا، زمانہ علم کا نہیں تھا. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر کسی معاشرے کے اندر اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر قدر و احترام چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر ایک صالح اور نیک معاشرہ چاہتے ہیں، تو اس معاشرے کے اندر علم کا ہونا ضروری ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ آج کے خطبے میں بیان کی گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام جب بھی صبح فرماتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے. ہم سب جانتے ہیں دعا کو. اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کی طلب کرتا ہوں. علم نافع، فائدہ پہنچانے والا علم مانگتا ہوں اور طلب کرتا ہوں. فائدہ پہنچانے والے کا علم کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کو خود کو فائدہ پہنچائے، خود کو فائدہ پہنچائے. اگر آدمی پڑھا ہوا ہے، آدمی کے پاس علم ہے، لیکن اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ علم اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے، وہ علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. فائدہ مند ہونا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور علماء نے اس کی اور ایک تشریح کی ہے، فائدہ مند دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہو. آج بہت سے علم ہیں، بہت سے علوم ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ علم ان کو نفع دیتا ہے؟ کیا وہ نالج ان کو نفع بخش ہے یا ان کو نقصان پہنچاتا ہے؟ یا اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے؟ آج دنیا کے اندر دیکھیے بڑے بڑے بینک لوٹے جاتے ہیں، بڑے بڑے بینکوں کے تالے توڑے جاتے ہیں، اور دنیا کے جو ویب سائٹس ہیں اس کے اندر سے اس کو ہیک کیا جاتا ہے، لوگوں کے پیسے نکالے جاتے ہیں، لوگوں کے پیسے ناحق کسی کوڈ کے مانگ کر اس کو ظلمن لیا جاتا ہے. یہ سب کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ لوگ جاہل نہیں ہیں یا ان پڑھ لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ان کو یہ پڑھنا لکھنا، لیکن یہ علم ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے. یہ علم ان کے لیے علم زار ہے. جیسے یہاں پر اللہ کے رسول نے علم نافع کو طلب کیا ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم زار سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اسألک، جو ایسا علم، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع بخش نہ ہو، جو فائدہ مند نہ ہو. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، علم کا حاصل کرنا کافی نہیں ہے. اسی لیے پہلی آیت کے اندر دیکھیے آپ، اقرا بسم ربک الذی خلق کے ساتھ پڑھا گیا کہ آپ اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، اس علم کو اس کے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا. اس علم کے ساتھ اگر اللہ کا نام نہیں ہوگا، اللہ کی وحدانیت اس کے اندر نہیں ہوگی، اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی اس علم کے اندر نہیں ہوگی، تو پھر وہ علم دنیا کے اندر نفع بخش ہو سکتا ہے اور کچھ دیر کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے علم فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ دعا منگوائی ہے کہ اللہ میں تجھ سے علم نافع کی طلب کرتا ہوں، جو علم مجھے فائدہ دے، جو علم مجھے نفع دے، اس علم کی میں تجھے مانگتا ہوں اور تجھ سے طلب کرتا ہوں. اسی طرح سے اسی دعا کے اندر دوسری بات کہی گئی، رزقاً طیبہ، حلال رزق، اچھی رزق، پاکیزہ رزق. علماء نے لکھا ہے رزق حلال کا بھی تعلق علم سے ہے، رزق حلال کا بھی تعلق علم سے ہے. کیسے؟ اگر کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ طیب ہے یا خبیث ہے، جب تک اس کو علم نہیں ہوگا اس کی کمائی صحیح نہیں ہو سکتی. اور جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، اس کے بعد بھی پھر اسی کو اپناتے ہیں، اسی رزق پر ٹوٹ پڑتے ہیں یا اسی رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا جو علم اس نے حاصل کیا ہے وہ علم اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے، وہ علم اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے. اس لیے کہ اصل علم کا تعلق وہی ہے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتے، دل کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرتے، دل کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کرتے،
ایک دوسرے کے قدر و احترام پیدا کر دے، ایک جو چیز حلال ہے اس کو اپنانے والے بنے. علم وہ ہے، اگر حرام چیز ہے تو اس سے بچنے والے بنے. اگر یہ کام ہم سے نہیں ہو پاتا ہے تو لازم اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو میں نے علم حاصل کیا ہے وہ علم نہ مجھے فائدہ دے رہا ہے نہ دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اور تیسری چیز کے اندر فرمائی گئی ہے کہ ایسا عمل جو قابل قبول ہو، اللہ کے قابل قبول ہو. اس کا بھی تعلق علم سے ہے، عمل کا تعلق بھی علم سے ہے. اگر کسی آدمی کو نماز پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تکبیر تحریمہ پڑھنا کیا، اس کا کیا حکم ہے، رکوع کرنے کا کیا حکم ہے، سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے، جیسے من میں آیا کیا اور چلا گیا، آپ سچے دل سے بتائیے کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ اس کی نماز درست نہیں ہو سکتی ہے. اس کو پہلے جاننا پڑے گا کہ نماز میں کیا چیزیں، کن چیزوں کو کرنا ہے، تکبیر تحریمہ کیسے کیا جائے گا، نماز میں کیسے کھڑے ہوں گے، ہمارے قدم کیسے ہوں گے، ہمارے پیر کیسے ہوں گے، پھر ہم رکوع کریں گے تو رکوع میں ہمارا سر کیسا ہوگا، ہماری پیٹھ کیسی ہوگی. اسی طرح سے پوری نماز کے اندر جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کا جاننا بھی ضروری ہے. علم کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی ہے. ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلے کا جاننا بھی ضروری ہے کہ قبلہ کس طرف ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی جاننا ضروری ہے. تو جو چیز اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں کتنی عمیق اور کتنی گہری ہوتی ہیں، اس کے اندر معنی اور مطلب دیکھیے. علم کا تعلق رزق سے ہے، علم کا تعلق ہمارے عمل سے ہے. اگر علم صحیح ہوگا ہمارا رزق اچھا ہوگا. اگر علم صحیح نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا عمل بھی صحیح نہ ہو اور ہمارا رزق بھی اور ہماری روزی بھی صحیح نہیں ہو. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے یا حاصل کرنے کی محنت اور کوشش کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ علم سے مراد وہ علم ہے جس کا فائدہ انسان کو دنیا کے اندر بھی ہو اور جس کا فائدہ آخرت کے اندر بھی ہو. اگر فائدہ صرف دنیا کے اندر ہو، آخرت کے اندر نہ ہو، تو وہ علم کسی فائدے کا نہیں ہے. آخرت میں جا کر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی اور اس کو وہ سزائیں اس کے لیے مقدر ہوں گی جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اس لیے میرے بزرگوں، علم حاصل کرو اللہ کی معرفت کے ساتھ، اللہ کی پہچان کے ساتھ، رب کے نام کے ساتھ. یہ علم جب حاصل کیا جائے گا تو دلوں کے اندر تقویٰ بھی پیدا ہوگا، دلوں کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا. اور ہم جو کام کریں گے اس کام کو کرنے سے پہلے 100 بار ہم سوچیں گے کہ کیا میرا علم میری اجازت اس کو دیتا یا نہیں دیتا ہے. چھوٹا بچہ دیکھیے، اس کو معلومات نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب آپ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ رہے تھے تو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کچھ معلومات ہی نہیں تھی. نہ تمہارے لیے آنکھیں صحیح کام کرتی تھیں، نہ تمہارے عقل صحیح کام کرتی تھی. لیکن دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے یہ سب کچھ تم کو دیا، علم بھی عطا کیا، آنکھوں کے اندر روشنی بھی عطا فرمائی، بصارت اور بصیرت دونوں چیزیں عطا فرمائی، اور ذہن کے اندر سوچنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی. کیا تم اب بھی اللہ کے ناشکرے پر کس زندگی گزارو گے؟ اللہ یہ فرماتے ہیں. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہی وقت ہے کہ ہم اپنا رخ درست کریں، اپنا قبلہ اور اپنی سمت صحیح کریں. ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو اولاد ہیں، ان کو علم نافع سے نوازنے کی کوشش کریں. جو علم وہ حاصل کر رہا ہے اس کے متعلق تھوڑا سا جائزہ لیں کہ جو معلومات، جو علم آپ نے حاصل کی ہیں وہ آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہیں. کیا اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ آخرت کی طرف، قبر کی طرف، جنت کی طرف، جنت کی نعمتوں کی طرف آپ کو علم لے کے جا رہا ہے، یا پھر اس کا رخ دوسری طرف ہے، جہنم کی طرف، ایسے افعال کی طرف جو غیر اخلاقی ہیں اور جس کا کوئی اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، ایسی چیزوں کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ سوچ کر اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو اپنے بچوں کو کہاں پر داخل کرنا ہے اور ہمارے بچوں کو کون سا علم سے نوازنا ہے. علم دنیا کے اندر بہت سے علوم ہیں اور حاصل کرنا چاہیے. ہماری یہ تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں کہ ماشاءاللہ مسجدوں میں ائمہ حضرات ہیں، مدارس میں علماء ہیں،
اور پڑھانے والے مدرسین ہیں، اسی طرح سے ہمارے یہاں کالجز کے اندر پڑھنے والے طلباء کے اندر شوق پیدا ہو کہ وہ اچھا سے اچھا انجینئر بنے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنے، اور دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہو، آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آج ان سب کی ضرورت ہے، علماء اس کی آواز لگا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر دیکھیے کتنی تنظیمیں ہیں، کتنی جمعیتیں ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، علماء کو اور مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان سے بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایسے اسکول قائم ہوں جہاں پر اچھے اچھے اسکالر پیدا ہوں، اچھے اچھے انٹلیکچوئل پیدا ہوں، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمانوں نے اس میدان کو چھوڑ دیا تو پھر اس میدان میں دوسرے لوگ حاوی ہو جائیں گے اور ہم کو ایک ایک چیز کے لیے ترسنا پڑے گا۔ بہت بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان 2-3 سالوں کے اندر دنیا نے ہم کو مزہ چکایا ہے اور بتلایا ہے کہ اگر ہم میں وہ لوگ پیدا نہ ہوں، ہم میں ڈاکٹر پیدا نہ ہوں، ہم میں انجینئر پیدا نہ ہوں، ہم میں وکلا اور وکیل پیدا نہ ہوں، تو جو ضرورتیں مسلمانوں کی ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں پر تکیہ نہیں کر سکتے ہیں، دوسروں پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن مسلمان جس میدان میں بھی جائے سب سے پہلے اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جو علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے وہ رب کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر بنے رب کے نام کے ساتھ، جب رب کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بنے گا تو پھر اس کا مطلب صرف روزی کمانے کا نہیں ہوگا، انسانیت کا احترام ہوگا، لوگوں کو بچانے کے لیے خدمت کرے گا، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے خدمت کرے گا۔ آج سب کچھ کمرشیلائز ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے لیے کماتے ہیں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیے ان کا مقصد کیا ہے، کس لیے وہ علاج کرتے ہیں۔ ان کو جانے سے پہلے، ڈگری لینے سے پہلے جو ان کی باتیں ہوتی ہیں آپ کو اگر معلوم ہو جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ کیا ڈاکٹر بننے کے بعد جب ان کو یہاں سے فارغ کیا جاتا ہے تو کس طرح کی ان کو باتیں کہہ کے فارغ کیا جاتا ہے اور میدانوں میں بھیجا جاتا ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے ملاقات کیجئے، ان سے پوچھئے، معلومات حاصل کیجئے۔ تو اسلام اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ ڈاکٹر بنے لیکن وہ لوگوں کا خدمت گزار ہو، اس کے اندر کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کا خدمت گزار ہو، انسانوں کی خدمت کرنے والا ہو۔ ایسے انجینئر بنے جو لوگوں کے خون کو چوسنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئیں، لوگوں کا تعاون کریں، لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھیں۔ غریب لوگ ہیں ان کی مجبوریوں کو سمجھیں، مجبور اور غریب، نادار، محتاج ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو سب سے پہلے جو آیت اتاری گئی تھی اس کے اندر یہی بات ہے کہ جو بھی علم آپ پڑھیے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ جب آپ علم کے ساتھ رب کا نام ہوگا تو پھر یہ ڈاکٹری آپ اس کے لیے کریں گے کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، ان ناداروں کا، محتاجوں کے میں کام آ جاؤں، اس کے لیے آپ کریں گے۔ اس لیے میرے بزرگ اور بھائیوں، ابھی اسکولز اور مدارس وغیرہ کھلنے کا زمانہ ہے، ایسے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ان بچوں کا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آج کے چھوٹے ہیں، کل کے بڑے ہو جائیں گے۔ آج اگر ان کی ذہنیت اچھی ہوئی، یہ سب کو لے کر چلنے والے، اللہ کی معرفت کے ساتھ علم کو حاصل کرنے والے بنیں گے تو یہ معاشرے کا نام روشن کریں گے۔ کل جا کر یہ اپنے معاشرے کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیں گے، لوگ ان کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ چلیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کی روش بگڑ گئی تو پھر یہی لوگ اسلام پر سوالیہ نشان ہوں گے اور اسلام پر اپنے سوالات کو کھڑا کریں گے، اسلامی تعلیمات پر سوالات کھڑا کریں گے۔ آج دنیا میں یہ ہو چکا ہے کہ لوگ جن پر ہم تکیہ کیے بیٹھے تھے، جن پر ہم بھروسہ کیے بیٹھے تھے، وہی مسلمان بچے، وہی نوجوان آج اسلامی احکامات پر سوالات کر رہے ہیں۔ نمازیں 5 کیوں، روزے فرض کیوں، اس طرح کے سوالات کون کر رہے ہیں؟ آج مسلمان بچے کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب ان کی تربیت پہلے دن سے صحیح نہیں ہوئی اور ان کا رخ صحیح نہیں کیا گیا، ان کا قبلہ صحیح نہیں کیا گیا تو ہم کو یہ وقت دیکھنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اچھا معاشرہ ہے، صالح معاشرہ ہے، دین کی سمجھ ہے، دین کی فہم ہے، ہم سب ایک ہیں اور ہر علوم کی ہم کو قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ دینی علم ہو، دنیاوی علوم ہو، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، ہر ایک کی قدر کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے اور ان کے اندر وہ احساس پیدا ہوگا اور اس احساس کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی جو جائز ضرورتیں ہیں آپ ہی سے پوری ہوں گی۔ نوجوان ہی ہمارے معاشرے کی امیدیں ہیں۔ آپ اگر صحیح ہوں گے، آپ کے اندر اصلاح ہوگی، آپ کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، آپ کے اندر لوگوں کا احترام ہوگا تو پھر ہم کو کہیں پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ معاشرہ جنت نشان معاشرہ ہوگا، اس معاشرے کے اندر امن قائم رہے گا، اس معاشرے کے اندر عافیت قائم رہے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں،
علم کو حاصل کرنا ہے، لازمی اور ضروری چیز ہے، اور وہ علم حاصل کریں گے جو ہم کو اللہ سے بھی ملائے، تو صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ملائے، ہمارے ایمان کے ساتھ ہم کو ملائے، اچھا اخلاق کے ساتھ ملائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہی وقت ہے کہ آپ اپنا فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کیجئے جہاں پر دونوں تعلیم دی جاتی ہوں، دنیاوی اور دینی۔ دینی اعتبار سے مطلب کیا ہے کہ ان کے ایمان کو سلامت رکھ کر اس کو تعلیم دی جائے، ایسے اسکولوں کا آپ انتخاب کیجئے جہاں پر مسلمان مینجمنٹ ہوں، ایسے اسکولوں کا انتخاب کیجئے۔ ہمارے معصوم بچوں کو ایسے ہاتھوں میں دیے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آگے بڑھ کر کیا بنے گا، اس کا مستقبل کیا ہوگا، کچھ نہیں جانتا ہے۔ ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس کی بنیادیں دین کی کیسی کھوکھلی ہو رہی ہیں اس کا ہم کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے بچے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی امانت ہے، ان کا خیال کرنا اور ان کو صحیح جگہ پہ لگانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔